السلام علیکم۔ یہ آج ہماری درس کی تیسری نشریات ہے۔ انشاءاللہ اس کو اسی مستحکم اور پابندی سے چلائیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بس توجہ کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ امان اللہ صاحب کو دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں وہ باتیں پھر دہراؤں گا تاکہ آپ کوئی مغالطہ نہ رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں دین اسلام کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، اور آپ کی طرح ہی اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتا ہوں، حریص ہوں زیادہ سے زیادہ فرمانبرداری کرنے کی اللہ کی، جیسے آپ ہیں، اور آپ کی طرح ہی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہتا ہوں، بالکل اجتناب کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں جیسے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، تو پہلی فرصت میں ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں اس کے لیے، جیسے آپ کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں۔ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، جب بری نیک نیتی کے ساتھ انسان توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے بہتری کی امید ہے یا رب العالمین۔ یہ غالباً تیسری نشست ہے الحمدللہ، لیکن ان دونوں نشستوں کے درمیان ایک چیز بیچ میں آئی تو میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت بھی کر دوں ساتھ ساتھ۔ سوال کیا جاتا ہے، کرنے کا مقصد ہوتا ہے کئی بار، یعنی ایک صحیح سوال کرنے والا اس لیے سوال کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہمارے یہاں سوال ایک اور غرض سے بھی کیا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کا مسلک کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے سوچ کر کے، وہ یہ کہ قرآن کا تو مسلک ایک ہی ہے۔ مسلک کہتے ہیں اس راستے کو جس پر چلا جاتا ہے، سالک کہتے ہیں وہ جو چلنے والا ہے۔ تو قرآن کا تو ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ قرآن کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں قرآن کی ترجمہ و تفاسیر میں مسلک کے حساب سے کچھ باتوں کی وضاحت کی گئی ہے، جیسے ایک عمومی قانون اللہ نے دے دیا ہے، عمومی رہنمائی اللہ نے کر دی ہے، اس میں کسی خاص صورتحال میں کیسے کیا ہوگا جس کو فقہ کہتے ہیں، یہ فقہ کا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر ہر ایک نے اپنے اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق انہوں نے کیا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں حنفی مسلک رائج ہے، عام طور سے علماء حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ طریقہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کو ملا ہے۔ بہرحال قرآن کا کوئی تعلق مسلک سے نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں وہی کچھ آپ بیان کروں جو قرآن میں ہے، اور اس کی تصریحات میں، ان تصریحات میں جس کا تعلق فقہ سے ہے ان سے گریز کروں۔ یہ بات میں نے اس لیے مناسب سمجھا بتانا کہ میں نے محسوس کیا کہ سوال مجھ سے اس طرح کا کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے سوالات جاننے سے میں جواب دینے سے گریز کرتا ہوں، بہرحال اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ میں ادنیٰ سا طالب ہوں۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو اگلی سورت آ رہی ہے سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار پھر ذہن میں لے آئیں کہ یہ سورت الفاتحہ کے بعد ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے سوال کرتے ہیں اس راستے کا، یا اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرمائیے جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے، اور وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو چلنے والوں پر جس پر آپ ناراض ہوئے ہیں، یا وہ راستہ جو بھٹک گئے۔ بات ایک ہی ہے، ناراضگی کا ہو یا بھٹک جانے کا ہو، دونوں حالت میں اللہ کی رہنمائی سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ یہاں سورۃ الفاتحہ ختم ہوتی ہے، سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے آمین۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن سامنے رکھ دیا ہے، جو سورۃ البقرہ سے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ پوری رہنمائی ہے جو قرآن کے اندر ملتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ رہنمائی یہ پھر اتنی موٹی کتاب قرآن کیوں؟ بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر، ہر انسان کی زندگی کے اندر حوادث، واقعات، حالات سب مختلف ہیں، اور انسان کو ہر اسٹیج پر کوئی نہ کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن جو 600 صفحات کی کتاب ہے، یہ ہر اسٹیج کی رہنمائی اللہ تعالیٰ اس میں مہیا کرتے ہیں، اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ لینے والے پر ہے کہ وہ اسے لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ ہم سب اس طرح سے دیکھا جائے تو اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارے حالات مختلف ہیں، کوئی دو انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، ہم سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اپنے اختیارات کو اپنی سوچ و سمجھ کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ سمجھ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو الحمدللہ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ، جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ اختیارات کا استعمال اس کے بجائے کسی اور چیز کی بنیاد پر اختیارات کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچے گا، اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے سورۃ البقرہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، پہلی آیت ہے۔ یہ بے ربط الفاظ ہیں، الف پھر لام پھر میم، اور ایسے الفاظ کو مفسرین نے حروف مقطعات کہا ہے، ٹوٹے ہوئے الفاظ، ایک دوسرے سے الگ الگ الفاظ۔ یہ قرآن کی بہت ساری صورتوں میں اس طرح کے ملیں گے۔ قرآن کی غالباً 26 صورتیں ہیں یا 28 ہیں جن میں حروف مقطعات ہیں۔ یہ ان سے کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اس کا، اس پر مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں، الگ الگ رائے ہیں مفسرین کی، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اس کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس کی کوئی وضاحت وہاں سے ہمیں ملتی ہے جو صحیح احادیث کی بنیاد پر ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے بڑی ذہن کو اسٹرائک کرنے والی ہے، بہرحال جو ضرورت پڑے گی تو اس کا ذکر کر دوں گا، فی الوقت اتنا ہی کافی ہے۔ یہ صورت تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے۔ اتنی لمبی صورت سورۃ البقرہ کے بعد کوئی اور دوسری نہیں ہے، اور یہ صورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اس صورت کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی صورتیں الگ الگ مواقع پر، الگ الگ ضرورت کے تحت، الگ الگ حادثات اور واقعات کے تحت نازل ہوتی چلی گئیں، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جو وحی لکھنے والے تھے، وہ کہاں کون سی آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس جگہ پلیس کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ کاتبین وحی جو تھے صحابہ کرام میں سے، وہ ان کو پلیس کرتے چلے گئے۔ اس صورت میں یہ طویل صورت، یہ پورے ایک طرح سے دیکھا جائے تو مدینے کے پورے دور میں پر حاوی ہے، یعنی پورے دور میں کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس میں وہ آیت بھی ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری آیت ہے، وہ آیت بھی اس صورت کے اندر ہے۔ مفسرین جو بات بیان کرتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں، اور یہ مفسرین اس معاملے میں ان کی دو رائے نہیں ہے۔ پھر اس میں وہ آیات بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی روانگی سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیات جو سود سے متعلق ہیں۔ اس طرح یہ صورت کہا جائے کہ مدینے کے پورے دور کا احاطہ کرتی ہیں، اور الگ الگ مواقع کی آیات ہیں اس میں۔ اس صورت کے متعلق چند باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صورت برکت والی ہے۔ آپ نے اس صورت کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو کہا یہ برکت والی صورتیں ہیں۔ ان کو 2 پھول بھی کہا کہ یہ 2 پھول ہیں، زہرابین 2 پھول ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کو
کا سایہ کریں گی حشر کے دن. کئی روایات ہیں اس سلسلے میں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شیطان سے دور رکھنے والی صورت ہے. یہ بھی آپ کے قولوں میں سے ہے کہ یہ صورت جادوگروں سے بچانے والی صورت ہے. یہ بھی فرمایا آپ نے کہ قیامت کے دن یہ حجت کرے گی اس شخص کے حق میں اللہ سے جو اسے پڑھا کرتا تھا ان دونوں صورتوں کو. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اب میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا ان باتوں کی کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اولین ہدایت ہے جو انسان کو چاہیے. جب انسان وہ اولین ہدایت کو لیتا ہے اور اس پر پوری زندگی عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ صورت وہ ایسا انسان اللہ کی برکت کا ہی مستحق بنتا ہے. اس صورت کو جو یہ کہا گیا کہ یہ قیامت کے دن حجت بنے گی یا قیامت کے دن سایہ کرے گی وغیرہ، جو اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، وہ اس لیے کہ مدنی صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات ہیں. مدنی صورتیں ہدایات پر مشتمل ہیں. الگ الگ واقعات جیسے زندگی میں رونما ہوتے رہے، مدینہ منورہ کی زندگی میں 10 سالہ زندگی میں جو آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری، الگ الگ جو صورتحال پیدا ہوتی رہیں، ان میں آیات نازل ہوتی رہیں. انہی میں سے آیات اس صورت میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ہیں. مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی دوسری صورتوں میں بھی ہیں. بہرکیف شیطان سے بچانے والی اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جادو کے متعلق اللہ نے بتایا ہے. عام طور سے بڑا مشہور ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ سلیمان علیہ السلام کی کمبل اوڑھ لی ہے تو ٹوپی پہن لی ہے، غائب ہو گئے ہو وغیرہ. اس قسم سلیمانی چائے ایک بولی جاتی ہے جس میں دودھ نہیں ہوتا، سلیمانی چائے سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں. بہت ساری باتیں اس قسم کی جو عجوبہ ہیں. در حقیقت یہ تمام کے تمام باتیں اسرائیلیوں کی یہاں سے آئی ہیں، اور اسرائیل قرآن میں آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل ہی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جادو کا علم سلیمان علیہ السلام سے ملا ہے. نعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. اس کی وضاحت آئے گی، یہ اسی صورت کے اندر آئے گی. بہرحال یہ ساری باتیں اس لیے میں نے بتائیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم اس صورت کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ باتیں ہمارے لیے ہمارے فائدے کی ہوں گی. اگر ہم اس کو صرف جس کو تلاوت کرتے ہیں، اگر تلاوت کرتے ہوئے گزر جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ان صورتوں میں ملتی ہیں ہم اس سے محروم رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا اہم ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی علم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے، سادہ زبان میں ہے، بالکل سادہ ہے اور بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی. کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. پہلی آیت شروع کرنے سے پہلے یا شروع کرنے کے بعد ہی چلیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا. جیسا میں نے عرض کیا کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہے. الف لام میم دونوں پر مد ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے دونوں کو. یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے. معنی و مطلب حروف مقطعات ہیں، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. اگلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب ترجمہ ہے اس کا، ذالکہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کتاب بلا شک و شبہ، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اب یہ ترجمہ تو یہی ہے اس کا، لیکن اس کو عام طور سے ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کتاب، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیات لوگوں کو سنا رہے تھے تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے، ذالکہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ اس کتاب میں سے ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. اور یہ کتاب بلا شک و شبہ یقیناً ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ پڑھنے والا سوال کر رہا ہے، سورۃ الفاتحہ کے الفاظ دہرانے والا سوال کر رہا ہے اللہ سے.
اللہ تعالیٰ یہ یہاں نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے سوال کرنے والوں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہے، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے ہدایت ان کے لیے جو بچنے والے ہیں. کس چیز سے بچنے والے ہیں؟ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے والے ہیں. ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اب ذرا تھوڑا غور کریں اس جملے کو. ظاہر ہے اچھی خواہش، اچھی تمنا تو ہر کوئی رکھتا ہے نا، لیکن اچھی تمنا پر عمل کرنے والے، اس راستے کو اختیار کرنے والے جو اس اچھی خواہش تک پہنچانے والے ہیں، وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں. در حقیقت دیکھا جائے تو انسانوں کی 3 قسم ہیں. ایک وہ ہے جو واقعتاً ایک وہ ہے جو واقعتاً وہ اچھی بات جو بھی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بیچ میں جو چیزیں آنے والی ہیں، جو ان کو ڈائیورٹ کرنے والی ہیں، ان سے بچنے والے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اچھی بات تو سن لی لیکن انہیں چاہیے نہیں، وہ یہ اچھی باتیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا ذہن اس سے آگے نہیں سوچتا. جو وہ اپنے حواس خمسہ سے سمجھتے ہیں اس سے آگے وہ جاننا نہیں چاہتے، اس سے آگے کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کل کیا ملے گا وہ کل ہوگا تو دیکھی جائے گی، ان کا انداز یہ ہوتا ہے. ایک تیسرے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں وہ چاہتے ہیں، اچھی باتوں کو قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب راستے میں ان کی اپنی زندگی میں جو کچھ واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں، وہ ان ہدایات پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے، ان سے کہیں نہ کہیں رخ بدلتے ہیں. یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں. یہ 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کلاس کو لے لیں، کلاس کے بچوں کو لے لیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو واقعتاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیتے ہیں. کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو تعلیم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ان کے باپ ماں کے پاس پیسہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اپنے اسکول میں بھیج دیا، اور وہ بچے اسکول میں بھی ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں اپنا وقت. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ پاس کر کے اگلے کلاس میں جائیں گے یا نہیں، یا میرے ابا پاس کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہوتی اس کامیابی سے جو پڑھائی سے حاصل ہوگی. تیسرے قسم کے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیابی کے لیے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، اور کامیابی کی صرف ایک توقع، ایک امید لیے ہوئے وہ کلاس میں ہوتے ہیں. اسی طرح یہ 3 انسانوں کا اللہ تعالیٰ یہاں سے آیت نمبر 2 کے بعد آیت نمبر 20 تک ایسے ہی 3 قسم کے انسانوں کا ذکر اللہ رب العزت کرتے ہیں. آیت نمبر 20 تک 20، یہ 3 قسم کے انسانوں کا یہ یہاں پر ایک عمومی توجہ ہے، عمومی ہدایات ہیں، عمومی بات کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے قرآن کی شروعات ہے. اگلی آیت پر آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان. کہا جا رہا ہے، اس کے بعد آتی ہے آیت الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بچانے والے، جو غیب کی باتوں کو تسلیم کریں گے دل کی گہرائی کے ساتھ. ایمان کا مطلب ہے کسی بات کو ماننا دل سے، پوری دل کی گہرائی سے تسلیم کر لینا اس بات کو. یہ ہے ایمان. ایمان کے معنی صرف منہ سے کہنا نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے اس بات کی اہمیت کو محسوس کرنا اور اسے قبول کرنا. تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 2 کے بعد، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر وہ تسلیم کرنے والے ہیں دل کی گہرائی سے. غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم نہیں جانتے. اگلا لمحہ میرے لیے غیب ہے. وہ باتیں جو ہماری زندگی میں آنی ہیں وہ سب کچھ غیب ہے. وہ کچھ جو ہمارے موت کے بعد ہوگا وہ سب کچھ غیب ہے.
وہ جنت اور جہنم جس کی بات جو وہ انعام جس کی بات ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کی، وہ انعام ہمارے لیے غیب ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غائب ہیں. لیکن ان تمام باتوں کو جس طرح اللہ رب العزت نے اس قرآن میں فرمایا ہے، ان کو تسلیم کرنے والے یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں اللہ کے غیظ و غضب سے. ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں دل کی گہرائی سے ان باتوں کو جو ان کے لیے غیب ہیں، یعنی وہ ان کو نہیں جانتے ہیں. دوسری بات، وہ یقیمون الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز قائم کریں گے. دیکھیں، میں نے ہوں گے ترجمہ کیا ہے، اکثر ترجمہ میں ہوتے ہیں بھی کیا گیا ہے. اصل میں یہ لفظ جو عربی کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دونوں معنی اردو زبان میں ہو سکتے ہیں بھی اور ہوں گے بھی، دونوں ہو سکتا ہے. میں لفظ گے استعمال کر رہا ہوں، مستقبل کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ میں یہ کہنے والا جب یہاں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے کہ یہ پہلی بات تو یہ فرمائی آپ نے، اللہ رب العزت نے، کہ یہ کتاب بالغیر شک و شبہ ہدایت ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. وہ حقیقتاً دل کی گہرائی سے اپنے آپ کو بچانے کی طلب رکھتے ہیں، دل کی گہرائی میں. تو ان کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ باتیں جو غیب کی باتیں ہیں، جو وہ نہیں جانتے ہیں، ان کے علم سے، حواس سے باہر ہیں، ان تمام باتوں کو جو اللہ رب العزت اس کتاب میں فرمائیں گے، ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، کہتے ہیں ہاں میں نے تسلیم کیا. دوسری خوبی ان کی یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کریں گے. نماز قائم کریں گے جس سے مراد با جماعت نماز ہے، نماز کی اس طرح ادائیگی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کے مطابق وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے. تیسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں گے. رزق کے معنی ہے وہ تمام چیزیں، عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کھانا ملا وہ رزق ہے، یا جو کپڑا ملا یہ ٹھیک ہے، یہ رزق تو ہے. رزق قرآن لیتا ہے ان تمام چیزوں کو جو انسان کے فائدے کی ہیں، جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے اندر سے اور باہر سے خوشی کا ذریعہ ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے لیے رزق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام رزق جو اسے ہم دے رہے ہیں اس میں سے وہ خرچ کریں گے. اچھا، کہاں خرچ کریں گے اس کی بھی کوئی بات یہاں نہیں کی جا رہی. وہ خرچ کرنے والے ہوں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایکسٹریم، ایک تو بے انتہا خرچ کرنے والے اور ایک بے انتہا خرچ نہیں کرنے والے، یعنی بخیل. تو یہ دونوں ہی کے بجائے یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ وہ ان رزق میں سے خرچ کریں گے، یعنی نہ وہ بخیل ہوں گے نہ وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوں گے. واللہ عالم، آگے چل کے بات پتہ لگے گی. لیکن وہ بہرحال اس رزق کو جو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوں گے. یہاں آیت نمبر 3 ختم ہوئی. اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو تسلیم کریں گے دل کی گہرائی سے اس چیز کو جو نازل کی جا رہی ہے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نازل کی جا رہی ہے آپ پر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر نازل کی جا رہی ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، آپ سے پہلے نازل کی جانے والی چیزوں میں سے وہ کتابیں ہیں جو اس کتاب سے پہلے نازل کی گئیں. یہاں پر اکثر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ساری کتابیں نازل کرنے کی کیوں ضرورت پڑی. تھوڑی سی وضاحت اس کی میں کر دینا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ پہلی کتابیں جو بھی نازل ہوتی رہیں یا تو انسانوں نے بھلا دیا، گم کر دیا. آج وہ صحیح توریت کہاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے؟ توریت تو آج یہودی موجود ہیں، کیا ان کے پاس وہ صحیح توریت موجود ہے؟ وہ صحیح انجیل کہاں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 600 سال پہلے آئے. وہ کہاں ہے وہ صحیح انجیل؟ یہ کتاب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ موجود رہنے کے لیے نازل کی ہے.
یہ تا قیامت یہ کتاب موجود رہے گی۔ بہرحال یہاں تیسری بات جو کہی گئی، چوتھی بات بلکہ یہ کہیں کہ چوتھی بات یہ کہی گئی، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ وہ غیب کی باتوں کو دل سے تسلیم کرنے والے ہیں، دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، تیسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو رزق دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو رزق دیا ہے انہیں اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے۔ چوتھی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دل سے تسلیم کریں گے اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے، یہ نازل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے پاس تو وہ نازل کردہ چیز آج کتاب کی شکل میں موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے۔ یہ ہوئی چوتھی بات۔ پانچویں بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھیں گے۔ آخرت سے مراد اس دنیا کے بعد جو زندگی ہونی ہے، آنی ہے، درپیش ہوگی انسان کو، اس پر وہ یقین کریں گے۔ یہ پانچ وہ ہدایات ہیں جو ہمیں قرآن کھولتے اس شخص کے لیے ہیں جو واقعتاً اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے غضب سے، غیظ سے، ناراضگی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ انعام کا مستحق ہونا چاہتا ہے۔ یہ پانچ باتیں اس کے اندر ضرور ہوں گی۔ یہ بنیادی ہدایت ہیں جو ساری زندگی کے لیے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ساری زندگی یہ، اس میں کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز غیب کی تمام باتوں پر دل کی گہرائی سے یقین، دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز وہ رزق جو اللہ نے دیا ہے، وہ تمام نعمتیں کہہ لیں، وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اس کو خرچ کرنے والے ہوں گے۔ چوتھی چیز کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم، اس کو دل کی گہرائی سے تسلیم کریں گے، اس لیے کہ یہ ہدایات کا سلسلہ قرآن کریم میں زندگی کے ہر موڑ پر کے لیے موجود ہے۔ اور یہ اسی کے ساتھ ہی وہ ان کتابوں کو بھی تسلیم کریں گے، ان باتوں کو بھی تسلیم کریں گے جو اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہیں، پہلے بھی انبیاء اور رسول آتے رہے جو اپنے ساتھ کتابیں لاتے رہے، ان کو بھی وہ تسلیم کریں گے دل کی گہرائی سے۔ اور پانچویں بات، اس میں یقین کا لفظ آ رہا ہے، غور کریں، یوقنون وہم بالآخرۃ یوقنون، آخرت پر انہیں یقین ہے۔ تسلیم کرنا ایک بات ہے، یقین کرنا ایک دوسری بات ہے۔ یقین ہے جیسے ہمیں اپنی موت کا یقین ہے، ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، کچھ کر لیں ہم اپنی موت سے مفر نہیں، بچ نہیں سکتے، فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ یقین ہے ہمیں کہ ہم نے مرنا ہے، ویسے ہی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کی جو باتیں اللہ رب العزت بتائیں گے اس کتاب میں، وہ سب ویسے ہی صحیح ہیں، ویسے ہی یقین اس پر رکھتے ہیں جیسے ہم اپنی موت پر یقین رکھتے ہیں، جیسے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ابھی دن ہے یا رات ہے، سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیابی جنہیں حاصل ہوگی، جو اللہ کی رضا نصیب کریں ہوگی، جو اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں، اگر ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان ہدایت پر وہ عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت اس بات کی بھی گارنٹی یہاں دے رہے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر تو ان لوگوں کا ذکر ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ان 5 باتوں کو ساری زندگی، ان 5 باتوں پر ویسے ہی یقین، ویسے ہی ایمان رکھیں گے جیسے پڑھتے وقت آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت صرف آ رہی ہے، 2 آیات آ رہی ہیں جن میں ان لوگوں کا ذکر، یہیں پر میں بات ختم کروں گا اگلی 2 آیات کے بعد، جن میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اس ہدایت سے کوئی غرض نہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کس نے دیکھا ہے جی،
پتہ نہیں اللہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، دہری ایسے بھی ہیں، ایتھیسٹ جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو، یہ 5 جو باتیں یہاں کہی گئیں، ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، وہ یہ سب ہٹاؤ ان باتوں کو۔ ایسے لوگ ہیں۔ وہ اگلی 2 آیات ایسے لوگوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آیت نمبر 6 ہے۔ جب یہ ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہوتا کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی کتاب ہوتی، قرآن اسی طرح کھلا ہوا ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، اس طرح زیادہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی۔ اور میں کہوں گا کہ جب بھی آپ یہ قرآن کی اس طرح پڑھی جائے تو اپنے سامنے قرآن کھلی ہوئی رکھیں، چاہے تو ترجمہ والی یا بغیر ترجمے والی، جو بھی چاہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ قرآن کے ایک ایک حرف کے پڑھنے کا بدلہ، جزا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اگر جیسے الف لام میم، آپ نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر ہم کھول کے رکھیں گے اپنے سامنے اور ساتھ پڑھتے جائیں گے تو بہت ساری نیکیاں انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت مخاطب ہے، اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج یہ ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے یہ آیات، کہ ایسے لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس ہدایت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کی وجود پر ہی غیب کی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر تم نے ان کو خبردار کرنے کی کوشش کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا جائے تو آپ ان کو جتنا بھی چاہیں خبردار کریں، اور یہ لوگ یا انہیں خبردار نہ کریں، یعنی آنے والی باتوں سے جو ہماری زندگی میں آگے پیش آنے والی ہیں آخرت میں، ان سے خبردار کریں یا نہ کریں، یہ بات ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ، یہ انسان تو ہیں لیکن یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی طور پر، اپنے طور پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا ان ہدایات کا، اس لیے کہ وہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں برابر ہیں ان کے لیے، انذرتہم، آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا انہیں خبردار نہ کریں۔ خبردار کرنے سے مراد ہے جو آنے والے برے لمحات ہیں، جو آنے والے واقعات پیش آئیں گے، جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوں گے، ان سے آپ خبردار کریں یا نہ کریں، برابر ہیں ان کے لیے۔ کیوں؟ ہم لا یؤمنون، وہ ماننے والے لوگ ہیں ہی نہیں، وہ تسلیم نہیں کریں گے ان باتوں کو۔ تو جیسا میں نے کہا، کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ماں باپ ان کو وقت پاس کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اسکول میں، انہیں تو پتہ ہے کہ جا کر کے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پاس کریں نہ کریں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے، وہ ماننے والے لوگ ہیں ہی نہیں، وہ ہدایت قبول کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ ہدایت کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل، ان کی سمجھ، ان کی عقل تسلیم ان باتوں کو سمجھنے سے آری ہے، ان کے کان ان باتوں کو سمجھ کر غور کرنے سے آری ہیں، سن تو لیں گے لیکن وہ ان پر غور کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کی سے آری ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ حقیقت کو دیکھنے سے آری ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پر مہر لگا دی؟ اس وقت تو
قرآن پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے تو اپنے آپ یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. یہاں صرف یہ بتا دینا مقصد ہے کہ اگر انسان کسی بات کو لینا ہی نہیں چاہے، قبول کرنا ہی نہیں چاہے، تو اس کو آپ لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. ایک ایسا ہٹ درم انسان، اس کے سامنے لاکھ حقائق سامنے رکھ دیں، یہ گلاس ہے پانی کا، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پانی کا گلاس ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ایسے آدمی کو آپ کیسے منائیں گے؟ تو ایسے آدمی کے بارے میں در حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایسا شخص، اس کی عقل ماری جاتی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اس کا کان سننے سے، حقیقت کو سننے سے عاری ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے سے عاری ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں پر کیا اثر ہونا ہے خبردار کرنے کا، اللہ کی آیات کو بتانے کا، اس وہ راستہ، انعام کا راستہ اور اللہ کے غضب کے راستے کو بتانے کا کوئی حاصل نہیں. انشاءاللہ اس سے اگلی آیات جو شروع ہوں گی، ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو چاہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے غضب سے، غیظ و غضب سے بچیں، لیکن ہے. انشاءاللہ اگلی بار اس کا ذکر ہوگا. تو یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.